بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ابتدا رب العزت کے نام سے جس نے جان دی جہان دیا، اور درود السلام محمد و آل محمد پر۔ آئیے ان کے ساتھ ناصر نقوی حاضر خدمت ہیں۔ ناظرین، بڑی اہم خبر کہ علی امین گنڈا پور کا استعفیٰ آ گیا اور اسمبلی رکنیت سے بھی استعفیٰ دے دیا، یعنی وزارت اعلیٰ بھی چھوڑ دی اور رکنیت بھی چھوڑ دی۔ عمران خان کا اعلان تحریک چلے گی۔ اسیران کا کہنا کہ مفاہمت کی راستہ نکالے، یعنی واحد راستہ ہے مفاہمت کا۔ مارکو روبیو نے ایک زٹناٹے دار تھپڑ دے مارا جے شنکر کو، اور یحییٰ آفریدی کی تجویز مسترد، چیف جسٹس آف پاکستان کی تجویز مسترد، اور منصور علی شاہ کا مشورہ قابل قبول منظور ہو گیا۔ ارکان پارلیمنٹ کی حلف برداری، اور بھارت برا پھنسا۔ ان تمام چیزوں پہ گفتگو کروں گا، لیکن پہلے آپ سے گزارش کا ہے ان کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، گھنٹی کا بٹن دبانا نہ بھولیں، بلکہ اپنی قیمتی رائے کا اظہار بھی کریں۔ جی ناظرین، پہلی بات، علی امین گنڈا پور کہتے ہیں کہ میرا لیڈر، میرا مرشد عمران خان، باقی سب فارغ، میں کسی کی بات سننے کو تیار نہیں، کوئی مجھے ڈکٹیشن نہ دے۔ علی امین گنڈا پور کے بارے میں علیمہ خان کہہ رہی تھیں کہ جو بھار نہیں سہ سکتا عمران خان کا وہ گھر چلا جائے۔ تو بھار تو بہت سے پارلیمنٹرین بھی سہ رہے، بہت سے لوگ جو ان سے اختلاف بھی کر رہے ہیں۔ گوہر خان کی بات سیاسی کمیٹی میں نہیں مانی جاتی، پارلیمانی کمیٹی میں نہیں مانی جاتی، وہ چیئرمین ہیں، تو کیا سب کے سب گھر چلے جائیں؟ بیرسٹر سیف کچھ کہتے ہیں، وزراء کچھ کہتے ہیں، جنید اکبر خود بڑے نالا ہیں کہ بجٹ کیوں پاس ہوا۔ تو یہ الزامات کہ بجٹ کیوں پاس ہوا عمران خان کی مرضی اور مشاورت کے بغیر، اور بھار کون کون نہیں سہ پا رہا۔ پھر علی امین گنڈا پور پر الزام کہ وہ دو کشتیوں کے سوار ہیں۔ تو کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ ان کے جو طاقتور حلقہ ہے، جو دوست ہیں، ان کے دباؤ پر انہوں نے استعفیٰ دیا، لیکن حقیقت یہ نہیں ہے۔ اس کی وجوہات بتاتا ہوں کہ اگر طاقتوروں کے دباؤ پر، اسٹیبلشمنٹ کے کہنے پر، دوستوں کے کہنے پر، جنہوں نے ان کو ہمیشہ سیو کیا، ان کے کہنے پر اگر انہوں نے استعفیٰ دیا ہوتا تو یہ استعفیٰ حتمی ہوتا۔ حتمی کوئی نہیں ہے، کیونکہ حتمی استعفیٰ وزیر اعلیٰ استعفیٰ دیتا ہے گورنر کو، اور گورنر اسے ریکمینڈ کرتا ہے، پاس کر کے آگے بھیجتا ہے۔ لیکن انہوں نے استعفیٰ کس کو دیا؟ انہوں نے استعفیٰ دیا اپنے مرشد اعظم کو، اور سادہ کاغذ پہ لکھ کے دیا، اور انہوں نے کہا جی یہ امانت ہے آپ کی وزیر اعلیٰ جو میں بناؤں KPK کا، اور یہ سیٹ جو اسمبلی کی آپ کی امانت ہے، میں آپ کو واپس لوٹا رہا ہوں، آپ کی مرضی، جو مرضی آپ کریں، آپ بادشاہ ہیں، بادشاہ گر ہیں۔ تو ایک سادہ کاغذ پہ لکھ کے دیا گیا ہے۔ اڈیالہ جیل پہنچا نہیں پہنچا، پیٹر ان چیف تک پہنچا نہیں پہنچا، لیکن اس کے جو چانسز ہیں عام طور پہ جو ہمارے 40-45 سالہ جو صحافت میں دیکھا گیا وہ یہی ہے کہ دباؤ بڑھانے کے لیے ہوتا ہے، اعتماد قائم کرنے کے لیے ہوتا ہے کہ یہ دیکھیں جی میں آپ کا سپاہی، آپ کے حوالے آپ رکھیں نہ رکھیں جو مرضی۔ تو اعتماد میں لینے کے لیے عمران خان صاحب کو علی امین گنڈا پور نے یہ ڈرامہ رچا ہے۔ وہ کہیں گے نہیں ابھی فی الحال تم کام کرتے رہو، کیونکہ مسئلہ کھڑا ہو جائے گا، نیا وزیر اعلیٰ کون ہوگا؟ KPK میں گروپنگ بہت سی ہے، جنید اکبر، بیرسٹر سیف، اور وہ جو ہے بشریٰ بی بی، علیمہ خان، مطلب سب اپنے اپنے۔ پھر جو ہے نا اپنا بیرسٹر گوہر خان، وہ جو اپنے تھے نا اپنا شیر افضل مروت، وہ کہتے ہیں اس وقت پارٹی پر قبضہ ہے ہمشیرہ علیمہ خان کا۔ وہی سوشل میڈیا انہی کی مرضی سے چل رہا ہے، اور سارے بیانات انہی کی مرضی سے چل رہے ہیں، اور انہی کے منہ سے یہ بیان نکلا کہ پارٹی نے اور پارٹی کے لوگوں نے عمران خان کو مائنس کر دیا، جو کہ حکومت کی خواہش ہونے کے باوجود حکومت نہیں کر سکی، وہ بیان گھر سے دے دیا گیا۔ اب بتائیں، اس پر تنقید ہوئی۔ ان تمام تنقید سے بچنے کے لیے انہوں نے ان تیروں کا جو تیر ان کے اوپر برسائے گا اس کا راستہ موڑنے کے لیے انہوں نے ایک درخواست دے دی جناب پیٹرن ان چیف کو کہ آلو پاجی میرا استعفیٰ پہ آ جائے۔
میں جا رہا ہے میرے لیے کوئی چیز ضروری نہیں ہے. عمران خان کی محبت بہت ضروری ہے. یا اس کو کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ چونکہ عمران خان کا پیغام آ گیا کہ تحریک چلے گی، ہر قیمت پہ چلے گی، تحریک کے بغیر گزارا نہیں، مزاحمت کی سیاست ہوگی، تو وہ تھک گئے، اب شاید مزاحمت کی سیاست نہیں کرنا چاہتے، یا ان کے پاس فنڈ نہیں ہے، یا وہ پیسے نہیں دینا چاہتے. تو انہوں نے کہا پہاڑ تو میرے سے ہی آنا، کیوں کے پی کے سے چلنی ہے تحریک، سارا ملبہ تو وہی آنا ہے. تو انہوں نے کہا پہلے جان چھڑا لو. کچھ لوگ اس پہ بھی کہہ رہے ہیں، یہ بھی ان کے اپنے بندے کہہ رہے ہیں پی ٹی آئی کے. باقی ابھی دوسرے مخالفین نے کچھ نہیں کہا، مخالفین تو کل کہیں گے اس کا سارا تجزیہ کرنے کے بعد. لیکن ابھی اندرون پارٹی جو ہے وہ یہ باتیں کی جا رہی ہیں کہ وہاں جو مختلف گروپس ہیں وہ اس قسم کی باتیں کر رہے ہیں. بہرحال استعفیٰ آ گیا اور انہوں نے کہا اسمبلی کی رکنیت بھی میں چھوڑ رہا ہوں. اگلی بات کرتے ہیں رومیو کی، وہ مارکو روبیو کی، کہ جس نے بھارتی وزیر خارجہ جے شنکر کے منہ پہ تھپڑ مار دیا ایک زناٹے دار، جس کی آواز پوری دنیا نے سن لی. ہوا کیا؟ کانفرنس ہو رہی تھی، کوارڈ کانفرنس. کوارڈ کانفرنس میں پھر انہوں نے وہی شنگھائی تنظیم والا جو موقف تھا اپنایا، جس میں راجناتھ سنگھ کو شکست ہوئی تھی کہ جناب وہ کہہ رہے تھے کہ اس میں پہلگام کا واقعہ ڈالیں، اور بلوچستان، پاکستان کہتا ہے بلوچستان میں کی مذمت کریں، وہ کہتے پہلگام کی مذمت کریں. تو وہاں سب نے انکار کر دیا پہلگام کی مذمت کرنے سے، اور بلوچستان کا معاملہ اس میں ڈال دیا گیا کہ ہم اس کی مذمت کرتے ہیں، وہاں بے گناہوں کو مارا جا رہا ہے، وہ غلط انداز سے دہشت گردی کی جا رہی ہے. کوارڈ کانفرنس میں بھی یہی ہوا، بڑی زبردست دھوئے دار تقریر کی جے شنکر صاحب نے، بھارتی وزیر خارجہ نے، وزرائے خارجہ تھے. انہوں نے کہا جناب، مارکو روبیو نے کہا کہ جے شنکر صاحب 6 مہینے سے آپ کی آنیاں جانیاں تک رہے ہیں، پنجابی میں بتا دوں آسانی ہے، کہ آپ کی صرف لفظی جنگ دیکھ رہے ہیں، کوئی عملی کام آپ کا نہیں دیکھا. آپ کر کیا رہے ہیں اور کرنا کیا چاہتے ہیں؟ آپ ایک طرف تو بیٹھے ہوئے ہیں وہ برکس میں جہاں رشیا بیٹھا ہوا ہے، اور دوسری طرف آپ بیٹھے ہوئے ہیں کوارڈ میں جہاں امریکہ بیٹھا ہوا ہے. آپ دونوں سے تعلقات برابر رکھتے ہیں، ایک کا فیصلہ کریں، کرنا کیا چاہتے ہیں، کسی ایک کے ساتھ رہیں، فیصلہ کریں، اپنی حکومت کو بتائیں. یہ دو رمبئی مت کریں، آنیاں جانیاں نہ دکھائیں، فیصلہ کریں کرنا کیا. وہ ہکا بکا رہ گئے، ان کا چہرہ دیکھنے کے قابل تھا. شاید کوئی ٹی وی نے ان کو کلوز میں لے لیا تو دیکھنے کے قابل ہے، تاریخی چہرہ ہے. ایسے ہی لگ رہا ہے کہ زناٹے دار تھپڑ پڑا منہ پہ، اور جے شنکر کے حواس باختہ ہو گئے. اب ہوا کیا کہ دوسری طرف وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم بھارت صاحب جو پھنسے ہوئے ایک جنگ کرنے کے موڈ میں اسرائیل کے ساتھ مل کے پاکستان سے، تو اس کے لیے وہ مختلف ملکوں پھر رہے ہیں، سامان حرب و ضرب اربوں روپے کا لینے کے لیے. لیکن مسئلہ کیا ہے؟ پہلے بھی انہوں نے بہت زیادہ سامان خریدا ہوا ہے. کہاں سے؟ فرانس سے، تو رافیل کو مروا دیا. روس سے، روس کا بھی وہ جو تھا ڈیفنس سسٹم تباہ ہو گیا. اسرائیل سے، ان کے بھی ڈرون آئے، پاکستان کا کچھ نہیں بگاڑ سکے. امریکہ سے، تو ان تمام جو سامان حرب و ضرب ہے اس کو استعمال کرنے کے لیے موجودہ دور میں جو ٹیکنیک ہے سب کی الگ الگ ہے. تو اس پریشانی میں مبتلا کہ کریں گے کیا، کیسے چلائیں گے، کیا کیا چیزیں لیں کیا نہ لیں. تو ایک یہ پھنسے ہوئے ہیں، ایک طرف جنگ بھی کرنا چاہتے ہیں، کہتے ہیں آپریشن سندور قوم سے وعدہ کیا کہ ابھی ختم نہیں ہوا، ابھی وہ چلے گا. تو یہ معاملات اس طرح الجھے ہوئے ہیں، اور ہر سطح پہ شنگھائی کانفرنس میں بھی ان کو شکست ہوئی. اب وہ جو ہے بیرکس کا جو ایک اجلاس ہونے والا ہے اس میں بھی کیونکہ پاکستان کی مستقل رکنیت سازی کی بات کی جائے گی، اور اس میں روس اور چین پاکستان کا ساتھ دے گا اور بھارت اس کی مخالفت کرے گا. لیکن امید یہی ہے کہ پاکستان مستقل نمائندہ بن جائے گا. ایک خبر اور میں نے بہت پہلے دی تھی، وہی مکمل ہو گئی ہے کہ پاکستان اقوام متحدہ کی جو سلامتی کونسل ہے اس کا صدر بن گیا. اور ان پیچیدہ حالات میں جب بھارت ہر جگہ مخالفت کر رہا ہے تو وہ بھی یہ بھی ایک ہڈی بنی ہوئی ہے بھارت کے، تو شکست در شکست اس کا مقدر بن گئی ہے. اب بات کرتے ہیں یحییٰ آفریدی کی تجویز مسترد اور منصور علی شاہ، جن کو ہمیشہ گلا شکوہ تھا کہ میری بات کوئی مانتا نہیں، میری بات کو صرف 1 ووٹ ملتا ہے، ان کی تجویز منظور کر لی گئی.
4 جو اپنا ہائی کورٹس تھی ان کے چیف جسٹس بننے تھے. تو آفریدی صاحب نے مشورہ دیا کہ میاں گل حسن اورنگزیب کو وقتی طور پر اسلام آباد ہائی کورٹ کا وہ بنا دیا جائے چیف جسٹس. لیکن وہ ریجیکٹ ہو گئی اور بھاری ووٹوں سے سرفراز ڈوگر مستقل چیف جسٹس بن گئے. یعنی چیف جسٹس آف پاکستان کی یہاں شکست ہو گئی, نہیں مانا گیا. انہوں نے کہا مستقل بنایا جائے, کیوں وقتی طور پر بنایا جائے, وہ جہاں بیٹھے ہیں جہاں کام کر رہے ہیں ان کی وہی ضرورت ہے. تو لوگوں نے نہیں دیا ووٹ. دوسری طرف سندھ ہائی کورٹ کے چیف جسٹس جو بننا تھا اس کے لیے نام تھے 2. ایک حکومت چاہتی تھی اس کو بنانا اور دوسری تجویز تھی منصور علی شاہ کی. تو وہ جو جسٹس جبار ہیں ان کا نام پورا کچھ اور ہے, تو ان کے حق میں فیصلہ ہو گیا اور وہ بن گئے, اور یہ تجویز تھی منصور علی شاہ کی. تو کام یہاں تک پہنچ گیا. اب بات کرتے ہیں ارکان اسمبلی کے, یعنی پارلیمنٹ کے ارکان کی حلف برداری. آپ کہہ رہے ہوں گے یہ کہاں سے آ گئی حلف برداری. تو جناب پی ٹی آئی نے فیصلہ کیا کہ حالات خراب ہیں اور یہ مخصوص نشستوں کا فیصلہ جب اس پر عمل درآمد شروع ہوگا, ابھی تو فی الحال رک گیا, لیکن جیسے ہی شروع ہوگا تو اس میں مسائل بڑھ جائیں گے. لہذا تمام ارکان اسمبلی کو اسلام آباد بلا کے کہا کہ قرآن پہ حرف لیں کہ آپ وفاداری تبدیل نہیں کریں گے. حالانکہ ابھی 2 دن پہلے جو چودھری عثمان علی ہے حلقہ NA 142 کے سائیوال سے, وہ وزیر اعظم سے مل کے ان کی قیادت پر اعتماد کر کے اور مسلم لیگ نون میں شامل ہو چکے ہیں. اب جو 39 باقی بچے ہیں ان کی باری ہے, تو ان سب کو پھر اعتماد, حالانکہ انہوں نے بھی قرآن پہ ہاتھ رکھ کے کہا تھا کہ ہم عمران خان کی سے بے وفائی نہیں کریں گے. تو ماضی میں بہت سے ایسے واقعات ہیں, بلکہ آپ عدالتوں میں دیکھیں تو روز لوگ قرآن اٹھاتے ہیں, جھوٹا قسم کھاتے ہیں اور بعد میں مکر جاتے ہیں یا جھوٹی گواہیاں دے دیتے ہیں. اللہ سب کو معاف کرے, ان کو عقل دے کہ ایسا کام نہیں کرنا چاہیے, قرآن کو گواہ نہیں بنانا چاہیے. لیکن سیاست میں ہر چیز جنگ اور محبت میں کہتے ہیں جائز ہے, ان لوگوں نے سیاست میں بھی سب کچھ جائز کر لیا. فی الحال اتنا ہی, پھر ملیں گے نئے موضوع کے ساتھ. جاتے جاتے آپ سے درخواست, آئیے ان کو سبسکرائب کریں, لائک کریں, گھنٹی کا بٹن دبانا نہ بھولیں. اپنی قیمتی رائے کا اظہار اپنی شخصیت کے مطابق کریں. سدا سلامت رہیں. پاکستان زندہ باد, پاک افواج پائندہ باد, سدا سلامت رہیں. اللہ نگہبان.